20 آیات والی نہایت ہی بابرکت صورت جس کی تلاوت کرنے والے کو اس قدر زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے دیکھنے والا کبھی اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا اور دوسروں کو یہ بتانے پر بالآخر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس صورت کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے وہ روز پابندی سے اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت سورہ مزمل ہے۔ جی ہاں، سورہ مزمل۔ اس کے مکمل فضائل جاننے کے لیے ویڈیو کو نہایت توجہ سے دیکھیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں سورہ مزمل کے چند فضائل اور فوائد بیان کیے جائیں گے جنہیں جان کر آپ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے تو پورے قرآن شریف کی ہر صورت، ہر آیت اپنے اندر دنیا و آخرت کے بے انتہا و بے شمار خزانے کے بڑے بڑے سمندر لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تمام صورتیں فضائل و برکات میں اپنا ایک الگ الگ مقام رکھتی ہیں، اس لیے پورے قرآن کی وقتاً فوقتاً روزانہ پابندی سے تلاوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ ہی ایسے وظائف بھی پڑھنے چاہیے جن کی شریعت میں اجازت ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایسے وظائف ہی کرنے چاہیے جن میں شرک یا شرکیہ کلمات ہرگز نہ ہوں اور باقاعدہ بزرگان دین سے وہ تمام وظائف و عملیات ثابت بھی ہوں۔ تو اگر آپ ایسے وظائف کریں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے کریں گے تو وظیفے اپنا اثر ضرور کریں گے اور آپ کے تمام کام بنتے ہی چلے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کے لیے اپنے اس چینل یعنی اسٹرانگسٹ نیٹ ورک پر صرف ایسے وظائف آپ کو بتاتا ہوں جو 100% سچے اور اوتھینٹک ہوتے ہیں۔ یہاں وہاں سے کوئی بے بنیاد وظیفے نہیں بیان کرتا۔ خیر، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ اس تحفے کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے الفاظ میں شکر ادا کرنے کا کہوں تو شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دن رات زیادہ سے زیادہ قرآن شریف فرقان حمید کی تلاوت کریں اور دل سے کریں، بوجھ سمجھ کر نہیں، اور پڑھتے ہوئے اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ تمام کی تمام صورتیں اللہ رب العزت کا کلام ہیں، اس لیے قرآن کی کسی بھی صورت کو فضائل و برکات کے حوالے سے معمولی اور بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج میں انہی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ مزمل کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے تو اس صورت کے اور بھی وظائف و فضائل ہیں، مگر ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے میں آپ کو چند وظائف ہی بتاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے وظیفے پر عمل کر سکیں۔ تفسیر الکشاف میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا اور مشکلات آسان کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسے پڑھنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص پر کوئی مشکل گھڑی آ پہنچی ہو تو اس مشکل سے نجات پانے کے لیے جو شخص 21 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے گا تو انشاءاللہ مشکلات سے نجات پاوے گا۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو ہو کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ مزمل پڑھے اور 7 دن تک پڑھنی ہے۔ اگر 7 دنوں میں آپ کا کام ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر 27 دن تک یہ عمل کرنا ہے اور ان دنوں میں گوشت کھانا ترک کر دیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا وظیفہ بھی اسی وظیفے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جو عمل میں نے آپ کو بھی بتایا، اگر کوئی شخص اسی وظیفے کو بیان کردہ طریقے کے مطابق پڑھے گا تو اسی وظیفے کی برکت سے ہی انشاءاللہ مالداری بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس ایک عمل کو کرنے سے آپ کو 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دوسرا، اللہ رب العزت آپ کو مالداری عطا فرما دے گا۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ ایسے گھر جن میں اکثر فاقے رہتے ہوں اور شدید غربت کی انتہا ہو، تو اگر ایسے گھروں میں سورہ مزمل پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان گھروں سے غربت کو ختم فرما دیتے ہیں اور برکت والا رزق نازل فرماتے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ گھر کا ایک ایسا فرد
جو سورہ مزمل کو تجوید سے پڑھنا جانتا ہو، یقیناً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور موجود ہوتا ہے جو قرآن پاک کو آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھ سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اول تو سب گھر والے 5 وقت کی نماز پابندی سے ٹائم پر ادا کریں، پھر اس فرد کو چاہیے کہ باوضو سورہ مزمل کی 1 مرتبہ بعد نماز عشاء تلاوت کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اس گھر میں سے فقر و فاقوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس عمل کی یعنی قرآن کریم کی برکت سے اس گھر میں خوب برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور غربت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ عمل بہت مبارک ہے، اسے ضرور کیجیے گا۔ میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ میں قرآن حکیم کے فوائد مسلسل بغیر رکے بیان ہی کرتا جاؤں، مگر مجھے آپ کی سہولت کا بھی خیال ہے، زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا۔ اس کے مزید فوائد آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا، تاکہ آپ آسانی سے اس کے فضائل و فوائد جان سکیں۔ تو آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ براہ کرم اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی تو لگی ہی ہوگی، اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کومنٹ باکس میں اچھے کومنٹس کریں، اور ساتھ ہی یہ ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔